السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خاص طور پر رمضان میں گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ویسے تو رمضان ہے ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، لیکن مانگنی بھی چاہیے. پھر کثرت سے صدقہ خیرات. صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے. دن اور رات دونوں وقت صدقہ کرنا. عام دنوں میں ہمیں رات کو صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں آپ تراویح پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو جہاں بھی آپ جائیں گے رمضان سے پہلے ہی چینج لے کے رکھ لیجئے. ڈیلی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل $5 $20 $100، جو آپ کو توفیق اللہ نے دی وہ آپ پہلے سے ہی بیگ میں تیار کر کے رکھ لیں، اور جب جائیں دن کو یا رات کو اپنا کام کر لیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل پہلے آئی ہے، سرا وعلانیہ، چھپا کے اور دکھا کے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے. رات اور چھپا کے، یعنی رات کو اندھیرے میں جب کسی کو دیتا ہے انسان تو پتہ نہیں چلتا، اور اسی طرح دن کو بھی اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے شوق آ جائے صدقہ کرنے کا. صرف خود ہی نہیں، بچوں کو بھی ٹارگٹ دے. چاہے آپ ان کو مہینے کے $30 ہی دے دیں نا، 30 کے کوائن، بیٹا ہر روز $1 ڈالنا. وہ نہیں مسجد روز آپ آ رہے تب بھی کوئی گھر میں ایسا باکس رکھوا دیں جس میں وہ ہر روز اپنی جیب سے نکال کے اس میں ڈال دیں، اور پھر اس میں سے نہ نکالیں. وہ پھر صدقے کا ہو گیا، پھر آپ کا نہیں رہا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. اور پھر جب مسجد جائیں یا جہاں بھی دینا ہو وہاں پر اکٹھے دے دیں. پھر اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے اور خوف اور غم مٹاتا ہے. جیسے اوپر آیا نا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. فرمایا تم میں سے جس کی طاقت ہو وہ آگ سے بچ سکے تو ایسا ضرور کرے، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ. جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کیش کوائنس کا ہی نہیں صدقہ، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اچھا، صدقہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف غریب فقیر مسکین کو ہی دیا جا سکتا ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کو پانی کا گھونٹ بھی پلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. بیوی تو پلاتی رہتی ہے نا، لیکن شوہر کو بھی یہاں پر موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ بھی کبھی پلا دے. سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے تھک چکی ہے، اب اپنا نہ اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہ پینے کو دل چاہ رہا ہے. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی چائے کا کپ اس کو بنا دے. پانی گرم بھی تو ہوتا ہے نا، میٹھا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف ٹھنڈا پانی. گرم پانی پلا دے، چائے پلا دے، ٹھنڈا پلا دے، کچھ پلا دے تو شوہر کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی طرح بچے بھی، تو ایک دوسرے کو آفر کرنے کی اور گھر میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح اپنی سحری بنانا یا افطاری بنانا، اس کو بھی نیکی کی نیت سے کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شمار ہوگا. پھر اسی طرح 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سائے کے سوا. ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. تو چھپا کے خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو سوائے اللہ کے. صدقہ ویسے تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی آپ کی خیر ہر ایک کو پہنچتی تھی، یعنی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ بھلائی. رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، غریبوں مسکینوں کا بھی رکھنا ہے، دینی اداروں کا بھی رکھنا ہے، مساجد کا بھی رکھنا ہے. یعنی جہاں کوئی نیکی اور خیر کا کام نظر آئے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. حدیث بہت ہی خوبصورت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے، ہر رات میں ریگولرلی، اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. یاد رکھیے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی کو بتا دینا صدقہ. بعض اوقات کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کہتے کیا اس کو اتنا بھی نہیں پتا؟ میں نہیں بتا رہی اس کو، پہلے بتایا تو تھا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھ لے. نہیں تو بچوں کے ساتھ ہم یہی کرتے. نہیں، اچھی بات ہے نا، کر لے گا کوئی عمل تو آپ کو ہی ثواب ہوگا، وہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ صدقہ ہے. رمضان میں خصوصاً روزہ افطار کروانا صدقہ ہے. مختلف مساجد میں جو افطاری کا انتظام ہوتا ہے اس میں کھلے دل سے پیسے ڈالنا، کیونکہ گھر میں بلا کے بعض اوقات اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نمازوں کا اور بہت سا اور کام کرنے کا جو ہے نکل جاتا ہے. تو جہاں اجتماعی افطاریاں ہو رہی ہوں، یہاں ہو، بیک ہوم ہو، کہیں ہو،
تو افطار میں جو ہے وہ ثواب کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے اس سے روزہ کھولیں گے ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا.